السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اسلامی بن گئی۔ دوستو، ایک نوجوان مجھے ملا ریونڈ میں نے کہا کہ کیسے ہدایت پر آئے ہو؟ کہا پاکستان سے ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی اور 2 آدمی سہلے سمندر کے ساتھ ساتھ کسی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو میں وہاں ننگ تڑنگ لیٹا ہوا تھا۔ وہاں کچھ اوباش نوجوانوں نے ان کا مذاق اڑایا، شور ہوا، تو میں نے جو اٹھ کر دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہے۔ مسلمان تو چھپتا نہیں دوستو، 10 کروڑ میں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمان بیٹھا ہے۔ ہمیں تو بتانا پڑتا ہے کہ جی میں بھی مسلمان ہوں، مجھے بھی پہچان۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو اٹھ کر دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہیں، میں ویسے ہی ننگ دڑنگ ان کے پیچھے پہنچا۔ اس نے کہا السلام علیکم، یعنی یہ جو لڑکا لیٹا ہوا تھا، اس نے کہا السلام علیکم، میں بھی مسلمان ہوں۔ میری غیرت کو جوش آیا ہے کہ آپ لوگوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ آپ کہاں ٹہرے ہیں؟ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک مسجد ہے، ہم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ گھر گیا، کپڑے بدلے، سیدھا ان کے پاس گیا اور پہلی مجلس میں ہی ایسی توبہ کی کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بانی تبلیغ یعنی جنہوں نے تبلیغی جماعت کو ترتیب دیا ہے، ان کا نام مولانا محمد الیاس کندیلوی رحمہ اللہ تھا۔ آپ رحمہ اللہ 1303 میں قصبہ کندھیلا ضلع مظفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ کے والد ماجد مولوی محمد اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی اس زمانے میں دہلی کی نوائی بستی نظام الدین میں رہتے تھے۔ وہ حافظ قرآن اور فارغ التحصیل عالم دین تھے، عابد و زاہد اور شب بیدار بزرگ تھے۔ ذکر و عبادت ان کا مشغلہ اور کلام الہی کی تدریس ان کا مقصد حیات تھا۔ انہیں قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی سے خاص تعلق حاصل تھا۔ مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی نے حفظ قرآن کی دولت اپنے والد ماجد سے پائی۔ فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں بھی اپنے والد سے پڑھی۔ پھر ان کے بڑے بھائی مولانا محمد یحییٰ کندیلوی انہیں اپنے ساتھ گنگوہا لے گئے۔ یہ قصبہ ان دنوں حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی کی ذات عالی صفات کے سبب علماء و صلحاء کا مرکز بنا ہوا تھا۔ مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی گنگوہا میں 8-9 برس رہے۔ یہاں ان کی بہترین اخلاقی اور دینی تربیت ہوئی۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ تعالی سے بیعت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ 1326 میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ تعالی کے درس میں شرکت کے لیے دیوبند پہنچے۔ وہاں ترمذی اور بخاری شریف کی سماعت کی۔ اس کے بعد برسوں اپنے بھائی مولانا محمد یحییٰ رحمت اللہ تعالی سے حدیث پڑھتے رہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی کی وفات کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ تعالی سے سلوک کی تکمیل کی اور مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں مدرس ہو گئے۔ 1334 میں آپ رحمت اللہ تعالی نے حج کیا۔ 1 سال بعد بڑے بھائی مولانا یحییٰ رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی بستی نظام الدین میں مستقل قیام کے لیے دہلی آ گئے۔ بستی نظام الدین میں ایک چھوٹی سی پختہ مسجد، ایک کچا مکان اور ایک حجرہ تھا۔ درگاہ نظام الدین اولیاء کے جنوب میں ایک مختصر سی آبادی تھی۔ چند میواتی اور غیر میواتی طالب علم آپ رحمت اللہ تعالی سے پڑھا کرتے۔ طلباء کو چھوٹے بڑے اسباق بڑی کاوش سے پڑھاتے تھے۔ درس حدیث بھی ہوتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی کا سب سے عظیم کارنامہ تبلیغ کی تحریک کا شروع کرنا تھا۔ اس کا آغاز میوات سے ہوا۔ یہاں کے لوگ برائے نام ہی مسلمان تھے۔ معاشرت زیادہ ہندوؤں سے ملتی جلتی تھی۔
حضرت الیاس رحمت اللہ تعالی نے شب و روز محنت کر کے اس علاقے میں بہت سے مکتب قائم کیے اور ایسا ایسا اصلاح و تبلیغ کا کام پھیلنے اور اثر دکھانے لگا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے عمومی دعوت و تبلیغ کا منصوبہ بنایا اور تبلیغی گشت شروع کیے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ تعالی نے دوسروں کو بھی تبلیغ دی کہ عوام میں نکل کر دین کے اولین اصول و ارکان یعنی کلمہ توحید اور نماز کی تبلیغ کریں۔ پھر انہوں نے جماعت بنا کر مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لیے بھیجنی شروع کر دی۔ چند برس کے اندر اندر اس کام میں اللہ تعالی نے اتنی برکت دی کہ دور دور تک تبلیغی جماعتیں جانے لگی اور پورے بر صغیر میں اصلاح و تبلیغ کا کام ہونے لگا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نہایت متواضع، منکسر المزاج اور بہت ضعیف اور کمزور تھے اور علم و فضل اور زہد و تقوی کے پیکر تھے۔ آخری عمر تک جس دعوت و تبلیغ کا لے کر اٹھے تھے اس کے لیے کوشش کرتے رہے اور ہزاروں ایسے افراد پیدا کر دیے جو آپ رحمت اللہ تعالی کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی کی دعوت کو آپ رحمت اللہ تعالی کے نشان راہ پر چلا سکیں۔ آپ 13 جولائی 1944 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دعوت و تبلیغ مولانا الیاس رحمت اللہ تعالی کے نزدیک عاجز اور ضعیف اور مشغول انسان کے لیے محدود اور مختصر زندگی میں اپنی مجبوریوں اور کمزوریوں کے ساتھ طویل ترین، کثیر ترین اور مسلسل اجر و ثواب اور ذخیرہ عمل کی صورت اخلاص و احتساب کے ساتھ دلالت علی الخیر اور تبلیغ میں مشغولی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر کوئی شخص دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر نفلیں اور ایک قرآن مجید روزانہ ختم کرے یا لاکھوں روپے روزانہ صدقہ و خیرات کرے تو بھی کثرت میں، نورانیت میں اور قبولیت میں ان لوگوں کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جن کو ان کی دلالت علی الخیر کی وجہ سے یعنی تبلیغ کرنے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی فرض نمازوں، ارکان اور ایمان کا ثواب رات دن کے ہر لمحے میں پہنچ رہا ہے اور ان کی روح پر اجر و انعام اور انوار و برکات کی صدیوں سے مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں۔ ایک شخص کا عمل، اس کی طاقت اور اس کے اخلاص سینکڑوں آدمیوں کے عمل، طاقت اور اخلاص و شغف و انہماک کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مولانا شخص عبادات نوافل پر ان میں پورے طور پر خود منہمک رہنے اور ان کی تنہائی حرص و شوق رکھنے کے باوجود اس متعدی خیر اور دلالت علی الخیر کو ترجیح دیتے تھے اور اس کو زیادہ امید کی چیز سمجھتے تھے۔ ایک بزرگ جو اپنی عمر میں بڑے بڑے کام کر چکے تھے اور اب جسمانی انحطاط و تنزل کے دور میں تھے، ان کے ایک دوست کے ذریعے اس کو مشورہ دیا کہ اب آپ میں خود کرنے کی زیادہ طاقت نہیں رہی، وقت کم اور کام بہت زیادہ ہے، اس لیے مسلط اندیشی اور وقت شناسی کا تقاضا اور تفکر اور حکمت دین یہ ہے کہ دوسروں کے اعمال کا ذریعہ بننے کی کوشش کریں۔ تقریر و تحریر، خطوط و ترغیب کے ذریعے اپنے دوستوں اور بات ماننے والوں کو اس دعوت و تبلیغ کی طرف متوجہ کریں اور ان کے اجر و ثواب میں بھی شریک ہو جائیں۔ یعنی ایک تو آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ سے اتنے اعمال نہیں ہوں گے، اس لیے آپ اب دوسرے لوگوں کو اعمال پر کھڑا کریں تو آپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اعمال کا دار و مدار مشکل سے کوئی قدم ثواب کی نیت اور دینی نفع کی توقع کے بغیر اٹھتا ہوگا اور کوئی کام محض نفس کے تقاضے سے ہوتا ہوگا۔ گویا لا یتکلم الا فیما رجعوا به، آپ رحمت اللہ تعالی کا حال یہ تھا۔ ان کی ہر نقل و حرکت میں دلچسپی اور شرکت کا محرک اور باعث اجر اور دینی نفع کی امید اور طمع ہوتی تھی، اس لیے گفتگو فرماتے تھے، اسی لیے یعنی اللہ کے لیے نفرتوں اللہ کے لیے تقریبوں میں بھی شرکت کرتے تھے اور اسی بنا پر غصہ بھی آتا تھا اور پھر اسی لیے راضی ہو جاتے تھے۔ جو چیز اس مقصد اور اس امید سے خالی ہو اس سے ان کو دلچسپی اور تعلق نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کاموں میں بھی یہی حال تھا۔
بقول مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ تعالی کہ شاید بغیر نیت کے ایک چائے کی پیالی بھی نہیں پیتے تھے اور نہ کسی کو پیش کرتے تھے، یعنی ہر کام میں مولانا الیاس رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی کی رضا کی نیت کرتے تھے۔ اگر چائے پینی ہوتی تھی تو اس میں بھی نیت کرتے تھے اللہ یہ میں چائے پیوں گا، اس سے بدن چست ہوگا اور پھر آپ کی عبادت کروں گا۔ عاجزی ان کی ساری، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ تعالی اتنے باریک بین اور حاضر دماغ تھے کہ ایک ہی کام میں الگ الگ نیتوں کے ذریعے ہر شخص کی سطح کے مطابق خصوصی فائدے اور اجر و ثواب کی رہنمائی کرتے تھے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ تعالی نے ایک لطیف واقعہ لکھا جس سے اس کا اندازہ ہوگا۔ اخیر زمانہ علالت ہی میں جبکہ حضرت رحمت اللہ تعالی اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، ایک روز دوپہر میں بستی نظام الدین پہنچا، یعنی میں پہنچا۔ ظہر کی نماز کے لیے بعض میواتی خدام حضرت رحمت اللہ تعالی کو اس وقت وضو کرا رہے تھے۔ اس وقت مجھ پر حضرت رحمت اللہ تعالی کی نظر پڑی، اشارے سے بلایا اور فرمایا مولوی صاحب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے باوجود یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برسوں وضو فرماتے ہوئے دیکھا تھا، اور ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا تھا، پھر بھی وہ متعلمانہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو فرماتے ہوئے دیکھتے تھے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی کا یہ اشارہ سننے کے بعد جب اس نظر سے میں نے حضرت رحمت اللہ تعالی کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا تو محسوس کیا کہ فی الحقیقت ایسی بیماری کی حالت میں وضو کے لیے حضرت رحمت اللہ تعالی کے وضو سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت کو جو 3-4 خدام وضو کرا رہے تھے یہ سب میواتی تھے، ان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ بیچارے مجھے وضو کراتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے لیے مجھ سے محبت اور میری خدمت کرتے رہو، اور تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نماز اچھی پڑھتا ہوں جیسی تم نہیں پڑھ سکتے، لہذا مجھے وضو اس نیت سے کرا دیا کرو کہ اے اللہ ہمارا گمان ہے کہ تیرے اس بندے کی نماز اچھی ہوتی ہے جیسے کہ ہماری نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کے وضو میں مدد دیتے ہیں تاکہ تو اس نماز کے اجر میں ہمارا بھی حصہ کر دے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرے یہ سادے اور بھولے بندے میرے متعلق ایسا گمان کرتے ہیں، ان کے گمان کی لاج رکھ لے اور میری نماز کو قبول فرما کر انہیں بھی اس میں شریک فرما دے۔ پھر فرمایا اگر میں سمجھنے لگوں کہ میری نماز ان سے اچھی ہوتی ہے تو اللہ کے یہاں مردود ہو جاؤں گا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے ان سادہ بندوں ہی کی وجہ سے میری نمازوں کو قبول فرماتے ہیں ورنہ وہ رد ہو جاتی۔ آخرت کا استحضاء، اسی قبیل کی ایک چیز یہ تھی کہ قیامت کا استحضار اور آخرت کا تصور آنکھوں کے سامنے تصور کی طرح رہتا۔ یہ ایسا بڑا ہوا تھا کہ اکثر حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا یہ قول یاد آ جاتا تھا کأنہم رأى عین، کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آخرت ایسی رہتی تھی گویا آنکھوں دیکھی چیز ہے۔ ایک مرتبہ ایک میواتی سے دریافت فرمایا کہ دہلی کیوں آئے ہو؟ سادہ دل میواتی نے جواب دیا کہ دہلی دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر مولانا رحمت اللہ تعالی کے انداز سے اس کو اپنی غلطی محسوس ہوئی، فوراً کہا کہ جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہو کہ میں جامعہ مسجد دہلی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر بدل کر کہا کہ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس پر مولانا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ دہلی اور جامعہ مسجد کی جنت کے سامنے کیا حقیقت ہے، اور میں کیا ہوں جس کی زیارت کے لیے تم آئے؟ سڑ گل جانے والا ایک جسم۔ پھر جنت کا جو ذکر کرنا شروع کیا تو یہ معلوم ہوا کہ گویا جنت حضرت کے سامنے ہے۔ دعوت دیے جاؤ۔
مجلسوں میں جب تک مولانا الیاس رحمت اللہ تعالی کو اپنی دعوت کے پیش کرنے کا موقع ملنے کی امید نہیں ہوتی، ان میں شرکت پسند نہ کرتے، محض رسمن اخلاقاً شرکت بہت گراں گزرتی۔ فرماتے تھے کہ اگر کہیں جاؤں تو اپنی بات لے کر جاؤں اور اس کو پیش کروں، اپنی دعوت کو غالب رکھوں۔ ایک مرتبہ میں نے مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی کا ایک فقرہ سنایا جو انہوں نے ایک جلسے سے واپس آ کر فرمایا تھا کہ اپنی ایک بات کہتے جاؤ تو دوسروں کی 10 باتیں مروتاً سننا پڑتی ہیں۔ مولانا رحمت اللہ تعالی دیر تک اس کا لطف لیتے رہے اور فرمایا کہ بڑے درد سے کہا ہے حضرت نے۔ موقع محل کے مناسب بات، ایک دفعہ دہلی میں کسی مخلص کے یہاں شادی میں آپ رحمت اللہ تعالی کو شرکت کرنی پڑی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے شادی کی خاص مجلس میں بھرے مجمع میں فریقین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آج آپ کے یہاں یہ خوشی کا دن ہے جس دن میں کمینوں تک کو خوش کیا جاتا ہے، یعنی آج وہ دن ہے جس کے اندر یہ آپ کے کام کرنے والے ہیں ان کو بھی آپ لوگ خوش کرتے ہوں۔ گوارا نہیں ہوتا کہ گھر کی بھنگن بھی نہ خوش رہے۔ بتلائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش کرنے کی بھی کوئی فکر آپ لوگوں کو ہے؟ پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے تبلیغ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سرسبز کرنے کی کوشش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ بتلاتے ہوئے اس کے لیے حاضرین کو دعوت دی۔ لا یعنی سے اجتناب، لا یعنی جو بات دینی حیثیت سے مفید اور دنیاوی حیثیت سے ضروری نہ ہو۔ لا یعنی سے بڑی نفرت اور اجتناب تھا اور اس کی دوسروں کو بھی وصیت فرماتے اور تبلیغ میں نکلنے والوں کو بالخصوص تاکید فرماتے تھے۔ لا یعنی میں اشتغال کام کی رونق کو کھو دیتا ہے، جس کام میں دین کا فائدہ نہ دیکھتے اس کو تضیع اوقات سمجھتے۔ ایک مرتبہ میں چبوترے کے پاس کھڑا ذوق و شوق کے ساتھ مولوی سید رضا حسن رحمت اللہ تعالی سے کوئی پرانا واقعہ اور کسی تبلیغی سفر کی روادات سن رہا تھا۔ مولانا نے سنا اور فرمایا کہ یہ تو تاریخ ہوئی، کچھ کام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ یعنی ہر ایسی بات جو تبلیغ سے یا دین سے ہٹ کر ہوتی تو آپ رحمت اللہ تعالی کی یہی کوشش ہوتی کہ ایسی باتوں سے بچا جائے اور ایسے کاموں سے بچا جائے جن کا دین کے اندر کوئی دخل نہ ہو۔ یہی تھے وہ اللہ والے جن کا اوڑھنا بچھونا ہی تبلیغ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ روح کی غذا، مولانا الیاس کندھیلوی رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ عشق کی یہ تعریف کی تھی کہ آدمی کی لذتیں اور دلچسپیاں جو دنیا کی بہت سی چیزوں میں بٹی ہوئی ہیں سب نکل کر ایک چیز میں سمٹ آئیں، یہی عشق ہے۔ یعنی اس کی تمام توجہات سب کچھ وہ ایک چیز پر مرکوز ہو جائے تو اس سے کہتے ہیں کہ اس کو فلاں سے عشق ہے۔ مولانا رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف دین کے بارے میں خود ان پر صادق تھی، اس سے ان کی روح کو عشق ہو گیا تھا جس کے سامنے تمام حسی لذتیں اور تاثرات مانند پڑ گئے تھے، اور یہ روحی لذت ان کے لیے بالکل حسی اور طبعی لذت بن گئی تھی۔ اس سے ان کو وہ قوت و توانائی اور نشاط و تازگی حاصل ہوتی تھی جو لوگوں کو غذا اور دوا سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک کارکن کو جنہوں نے خانہ نشینی کی حالت میں اپنی بے چینی کی شکایت لکھی تھی، جواب میں یہی حقیقت لکھی تھی جو کسی اور کے متعلق صحیح ہو یا نہ ہو ان کے اپنے متعلق بالکل صحیح تھی۔ یہ لکھا تھا کہ میرے محترم، یہ تبلیغی کام در حقیقت انسان کی روح کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو غذا سے بہرہور فرمایا، اب اس کے عارضی فقدان یا کمی پہ بے چینی لازمی شے ہے، آپ اس سے پریشان خاطر نہ ہوں۔
بارہا ایسا ہوا کسی خوشخبری کو سن کر یا کسی ایسے آدمی سے مل کر جس کو وہ اپنی دعوت کے لیے مفید سمجھتے تھے، وہ اپنی بیماریوں کو بھول جاتے، طبیعت کو اتنی قوت حاصل ہوتی کہ وہ مرض پر غالب آ جاتی، دفعتاً صحت ترقی کر جاتی۔ اس کے برعکس کسی تشویش یا فکر سے ان کی صحت گر جاتی، ان کی تمام فکریں ایسی فکر میں گم ہو گئی تھی، جیسا کہ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ طبیعت میں سوائے تبلیغی درد کے اور خیریت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی فکر ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہی تبلیغ تھا، اور آج ہم بہت سستی کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے جو ارد گرد ہیں انہیں نماز کی دعوت دیا کریں، تاکہ اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی بھی نماز پر لگ گیا تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ کوشش کیا کریں، خود تو نماز پڑھنی ہوتی ہے، جاتے ہوئے کسی کو ساتھ لے لیا، بھائی آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ بلا رہے ہیں، کوشش کریں گے نا اللہ دوستو۔ اکبر، اللہ اکبر۔ علالت و بیماری، آخری علالت میں ضعف کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسی کسی خوشی کا تحمل نہ ہوتا۔ جنوری 1944 میں جب لکھنؤ کی جماعت گئی تو ایک دن صبح کی نماز کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ میرے آنے کے بعد تو کانپور میں کام ختم ہو گیا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ لکھنؤ سے ایک جماعت گئی تھی اور الحمدللہ کام پھر شروع ہو گیا ہے۔ حاجی ولی محمد رحمت اللہ تعالی کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ بھی اسی جماعت میں تھے۔ مولانا رحمت اللہ تعالی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور ان کے ہاتھ چوم لیے اور فرمایا کہ میرا خوشی سے سر دکھ گیا، مجھے اب بہت خوشی مل رہی ہے، مجھ میں اس خوشی کا اب تحمل نہیں رہا۔ مولانا رحمت اللہ تعالی کی کیفیت یہی تھی کہ ان کی کوششوں میں ان کو جنت کا مزہ آتا تھا۔ اس راستے میں گرم ہوا بھی ان کے لیے نسیم سحر سے زیادہ خوشگوار اور فرحت بخش ہوتی تھی۔ ایک دفعہ مئی کی کسی آخری تاریخ میں مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا کندیلوی رحمت اللہ تعالی، مولوی اکرام الحسن رحمت اللہ تعالی ایک کار پر قطب صاحب گئے۔ لو کے سخت جھونکے آ رہے تھے، کسی نے کہا لو آ رہی ہے، کھڑکیاں بند کر دو۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جی ہاں اس وقت گرمی زیادہ ہے۔ مولانا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کی گرم ہوا نسیم سحر سے بھی زیادہ خوشگوار ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تو تھے اللہ والے جن کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا اور سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جلد سے جلد جماعت میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔